آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ساکنان شہر قائد کی جانب سے آج کی یہ تقریب امریکہ سے تشریف لائے ہر دل عزیز شخصیت اور معروف شاعر ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی جو یہاں تشریف لائے۔ اور آج کی اس پروگرام کی میں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں معروف شاعر خالد عرفان صاحب۔ ان سے گزارش کروں گی تشریف لے آئیے اسٹیج پہ۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں صدر آرٹس کونسل اور صاحب اعزاز ڈاکٹر نور امروہوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم خالد عرفان صاحب۔ اس کے بعد جو دو مصرے تھے اصل تو وہ تھے، وہ نہیں سنائے۔ تربوز سے اچھی لگتی ہے، انگور سے اچھی لگتی ہے، جو شاعر کی محبوبہ ہو وہ حور سے اچھی لگتی ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہ پاکستان میں رہتی ہے، جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے۔ جناب محمود احمد خان صاحب، ڈاکٹر نور امروہوی، رضوان بھائی، اتنی اہم محفل ہے یہ، اور جو کچھ بھی میں ڈاکٹر نور امروہوی کے بارے میں کہنا چاہتا تھا تمام شخصیات نے اور مقررین وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ میرے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر نور امروہوی کی شخصیت جو ہے وہ بہت ان کو عزتیں ملی ہیں۔ ہندوستان میں تاج پوشی ہوئی ہے، ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، بڑے ان کے جشن ہوئے ہیں ہندوستان میں، لیکن چونکہ وہ میرے دوست تھے تو میں سوچتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک کمی رہ گئی، تو وہ آج کمی پوری ہو گئی۔ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے اور جناب محمد احمد شاہ نے ان کو قبولیت کی سند پیش کر دی ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اتنے بڑے ادارے نے، آرٹس کونسل نے انہیں اعتراف کیا ہے ان کی خدمات کا، اور اس کے ساتھ ہی ساکنان قائد کے جناب محمود احمد خان نے انہیں امریکہ سے یہاں بلایا اور ان کی پذیرائی کی۔ اس کے ساتھ وہ شاعری کے بارے میں تو ان کی جناب اوج کمال نے اور امبرین نے بہت کچھ بیان کر دیا کہ سپاہ ظلم کی تدبیر سے نہیں آیا، یہ زخم پاؤں میں زنجیر سے نہیں آیا، میرے کلام میں جادو میری غزل میں نکھار، غموں سے آیا ہے تقدیر سے نہیں آیا۔ ان کی کتاب کا نام دعائیں کام آتی ہیں۔ تو شاعری تو ان کی ہے، جو کچھ بھی شاعری کرتے ہیں، امریکہ میں مشہور ہیں، مختلف مشاعروں میں جاتے ہیں، لیکن اس شخصیت کے پیچھے جو خدمات ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی خدمات ہیں کہ اس عمر میں انہوں نے، یہ ڈیلس کی پہچان ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے محمود احمد خان سے عالمی مشاعرے کی پہچان ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ان کا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے ڈیلس میں رہ کے، امریکہ میں رہ کے محبتیں تقسیم کی ہیں۔ ہندوستان میں پاکستان کے درمیان جو سیاسی کشیدگی ہوتی ہے اس کو انہوں نے کم کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی ہوتی ہے، مسلمان بھی ہوتی ہے، ان میں رہ کے یہ مشاعرے کراتے ہیں، ان میں رہ کے محبت کی فضا قائم کرتے ہیں۔ ان کے مشاعرے میں ہر انسان، ہر مذہب کا انسان آتا ہے، اور 25 سال سے تقریباً 25 یا امبرین نے بتایا 23 سال سے سال میں 2 مشاعرے یہ کرا رہے ہیں۔ اور ان کا مشاعرہ کوئی ضمنی مشاعرہ نہیں ہوتا ہے، اوریجنل مشاعرہ، جیسے پاکستان سے اور ہندوستان سے جو یہ شاعروں کو بلاتے ہیں، ہندوستان کا کون سا ایسا شاعر ہے جو ان کے مشاعرے میں نہیں آیا، جو یہ وہاں سے بلواتے ہیں۔ بشیر برد سے لے کے راحت اندوری، مندر بھوپالی، اور جتنے بھی وہاں کے شعراء ہیں، جاوید اختر، پاکستان سے عباس صابر، افتخار صاحب ہمارے، اور پیرزادہ قاسم صاحب نے تو اکثر ان کے مشاعروں کی صدارت کی ہے۔ یہ خاص طور پہ وہ بلاتے ہیں۔ پھر مشاعروں میں نئی نئی جدتیں اختیار کرنا کہ بھائی یہ ہے کہ اب امریکہ کا سب سے اونچا مشاعرہ ہونا چاہیے، تو وہاں ایک 35 منزلہ عمارت تھی، اس کی چھت پہ مشاعرہ کر دیا، تو وہ امریکہ کا سب سے اونچا مشاعرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک ہندو تاجر نے کہا، جیسا کہ وہ اپنے رضوان بھائی کہہ رہے تھے، سونا تقسیم کیا، وہ اصل بات یہ تھی کہ ہندو تاجر سونے کا،
اس نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا شاعر یہاں پہ ہمارے ہندوستان کا، پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ اتنے گھل مل کے رہتے ہیں، ہماری پاکستانی کمیونٹی میں ان کا تعلق امروہہ سے اور ہندوستان سے، سرگرمیوں میں، مشاعروں میں، سب میں۔ تو ہندوستانی ایک ہندو تاجر نے آ کے کہا کہ میں ان کی کتاب کی رونمائی دعائیں کام آتی ہیں کے موقع پر ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے آ کے 300 سامعین کو الگ الگ ہیرے تقسیم کیے ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں چونکہ اس تقریب کا حصہ تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیے ہیں 300 سامعین، اور شعراء کو خیر اسپیشل الگ۔ تو یہ ان کی بہت، ان سے محبت کرنے والے لوگ وہاں موجود ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مشاعرے جو کراتے ہیں، ایک عالمی اور نعتیہ مشاعرے کی، تو انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں کوئی مشاعرہ نعت کا 23 سال سے مسلسل نہیں ہو رہا۔ کسی زمانے میں اقبال صفی پوری صاحب کرتے تھے، وہ ان کی زندگی تک تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین ناصر نے نیو یارک میں شروع کیے، 10 سال تک رہا، لیکن یہ 23 سال سے ہر سال نعت کا عالمی مشاعرہ وہاں پہ منعقد کرتے ہیں۔ یہ ان کی ہمت ہے، اور ایسی خدمات ہیں ان کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور آج بھی امریکہ میں لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اردو کے سلسلے میں وہاں پہ جتنے رومن لکھنے والے بچے ہیں ان کو یہ مائل کرتے ہیں کہ بھائی اردو لکھیں، ہمارے مشاعرے میں آئیں وہ، تو ان کے مشاعروں میں نوجوان بچے بھی زیادہ تر شرکت کرتے ہیں۔ پھر جب یہ ہندوستان گئے تو وہاں کی دہلی کی کسی یونیورسٹی نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی۔ تو بس ان کی خدمات کے حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، اور پاکستان میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب اس پذیرائی کے سلسلے میں محمود احمد خان کا اور آرٹس کونسل کا محمد احمد شاہ صاحب کا بہت شکریہ۔ کیا چیز؟ پھل گئے، برفی گئی، حلوہ گیا، کھانا گیا۔ پھل گئے، برفی گئی، حلوہ گیا، کھانا گیا، فاتحہ کھا کے بڑی مشکل سے مولانا گیا۔ شکیل بھائی، میں تھا گولی مار میں، اس نے روزانہ بلایا، میں بھی روزانہ گیا۔ وہ تھی لالو کھیت میں اور میں تھا گولی مار میں، اس نے روزانہ بلایا، میں بھی روزانہ گیا۔ علم حاصل کر رہے ہیں گھر میں سب یوٹیوب سے، علم حاصل کر رہے ہیں گھر میں سب یوٹیوب سے، باپ کے دنیا سے اٹھتے ہی کتب خانہ گیا، باپ کے دنیا سے اٹھتے ہی کتب خانہ گیا۔ میں غزل پڑھنے نہ پایا تھا کہ آندھی چل گئی، شامیانہ اڑ گیا، میرا بھی نذرانہ گیا۔ میں غزل پڑھنے نہ پایا تھا کہ آندھی چل گئی، شامیانہ اڑ گیا، میرا بھی نذرانہ گیا۔ چل کے جتنے بھی گئے سب لوگ صحت مند تھے، چل کے جتنے بھی گئے سب لوگ صحت مند تھے، بھاگ کے جو بھی گیا لندن مریضانہ گیا۔ چل کے جتنے بھی گئے سب لوگ صحت مند تھے، بھاگ کے جو بھی گیا لندن مریضانہ گیا۔ اس نے میرے سامنے پڑھ دی میری پوری غزل، 20 مصرے پڑھ چکا مقطع سے پہچانا گیا۔